تو کہتے ہیں اور مزدوروں میں پہنچا تو ایک نوجوان کمزور سا مجھے دکھائی دیا. میں اس کے پاس، اس کے چہرے پر نا تقوی کا نور تھا، پیشانی پر عبادت کا سرور تھا. تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کروں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں. تو میں نے مسکرا کے کہا، میں نے کہا بیٹے مالکوں کی شرطیں ہوتی ہیں کہ مزدوروں کی ہوتی ہے؟ کہنے لگا میں ذرا انوکھا مزدور ہوں، میری شرطیں ہیں. کہا کون سی؟ کہنے لگا لوگ 4 دینار مزدوری لیتے ہیں، میں 3 لوں گا. کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی شرط ہے، باقی کی بھی اس طرح کی رکھ لیں. 4 لیتے ہیں، میں 3 لوں گا. دوسری شرط کیا ہے؟ کہنے لگے جو آپ کام کہیں کہ دل جمی سے کروں گا، لیکن جب اذان ہو جائے گی تو میں جہاں کام ہوگا وہیں چھوڑ دوں گا، میں پھر آگے نہیں بڑھوں گا. تیسری شرط میری یہ ہے کہ میں کام کروں گا، آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. کہتے رند مزاج تھا، مجھے پسند آیا، میں گھر لے آیا، کام بتایا. جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا. جب آدمی کام شروع کرا لے تو کام بھی نکلتے رہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا اور کر دو، وہ کام کرنے لگا. آپ فرماتے رمضان نہیں تھا، ویسے اوقات تھے، کام کرنے لگا. دوپہر کا وقت ہوا، ظہر کی اذان ہوئی تو اس نے مٹی نکالی ہوئی ہے بنیاد سے، نی کہتے ہیں پنجاب، مٹی نکال کے باہر رکھی. تو رستہ تھا ہمارا گزرنے کا، ادھر اذان ہو گئی. میرا بیٹا کہنے لگا چلے جانا نماز پڑھنے، یہ ذرا اس کو صحیح کر دو. کہنے لگا چپ کر، تیرے والد سے وعدہ ہوا تھا جب اذان ہو جائے گی میں کسی کی نہیں سنوں گا، صرف اپنے خدا کی سنوں گا. کہتے وہ وہیں چھوڑ کے چلا گیا. دوپہر کا وقت ہوا تو میں نے کہا کہ بڑا نیک ہے، میں نے اس کو کہا کھانا کھا لو. تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ. آپ فرماتے شام ہوئی، میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا آپ سے وعدہ ہوا تھا کام کروں گا، آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. تو میں نے کہا کل کہاں ملو گے، کام کچھ اور کرانا ہے. کہنے لگا حضرت جی پڑھے لکھے آدمی ہیں، بتائیے کل تک آپ زندہ رہیں گے؟ مجھے تو کوئی نہیں پتا، آپ کو خبر ہے تو وعدہ کر لیتے ہیں. اب فرماتے ہیں یہ کہہ کے وہ گزر گیا، چلا گیا. اگلے دن میں صبح لینے گیا، مزدوروں سے پوچھا وہ کدھر ہے؟ تو کہنے لگے وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب میں 3 دینار کما لیتا ہوں باقی سارا ہفتہ اللہ کی عبادت میں اور محمد پر درود پڑھنے میں گزار دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اب نہیں آئے گا ہفتے والے. فرماتے میں ہفتے تک میں نے انتظار کیا، ہفتے والے دن دوبارہ لینے گیا، لے کے آیا، انہی شرطوں پر دوبارہ کام کرایا. تیسرے ہفتے، چوتھے ہفتے پھر میں گیا لینے تو مجھے وہ ہفتے میں بھی نہ ملا. میں نے لوگوں سے کہا وہ کدھر ہے؟ کہنے لگے بڑا سخت بیمار ہے. گھر کدھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادیاں ان میں ایک جھونپڑی میں رہتا ہے. کہتے میں وہاں پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضرت جی اے محدث ابن جوزی آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے. تجھے کس نے بتا دیا کہ دروازے پہ میں ہوں؟ کہنے لگا غریب ہی غریبوں کا پتہ لیتے ہیں، ماڑے ہی ماڑوں کی خبر لیتے ہیں. آپ اللہ والے ہیں تو میری تیوارداری آپ نے کرنی تھی، کسی بڑے نے تھوڑی کرنی تھی. کہتے میں اس کے پاس جا کے بیٹھا تو تیز بخار ہے. آنکھیں کھول کے کہنے لگا حضور آپ آ گئے، میری چھوٹی سی مشکل ہے، حل کر دیں گے؟ میں کر دوں گا. کہتے ہیں جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا تو 3 دینار نکالے. کہنے لگا میں آج رات انتقال کر جاؤں گا، لو میں مر جاؤں گا رات کو، یہ پیسے لے لو، کل آنا جب دن کا اجالا ہو جائے تو میرے ان پیسوں سے کفن دفن کا بندوبست کر دینا، اور اس قبرستان میں قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا. اسی کسے سے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، یا دفن کر دینا. کہتے پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگا یہ انگوٹھی یا ہیرے کی، مجھے جب آپ دفن کر لیں زور سے پہلے تو اثر کے بعد ہارون رشید بادشاہ نکلتا ہے سیر کر دے، اسے آواز دینا، آپ کی بات نہیں سنے گا، کہنا تیری ایک امانت ہے. وہ پھر آپ کو بلائے گا تو انگوٹھی اسے دینا، اور پھر آپ بس یہ 2 میرے کام کر دیں، اللہ آپ کو جزا دے گا. پھر آپ میری طرف سے جزا کے مستحق ہیں، اللہ آپ کو دے گا. کہتے ہیں میں نے کوئی اور بات کرنی چاہیے تو اس جوان نے ہاتھ باندھ دیے. کہنے لگا حضور وقت تھوڑا رہ گیا ہے، رات